أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں رفع حاجت کے مسائل کریں گے. رفع حاجت، رفع ہوتا ہے دور کرنا، حاجت کو یعنی جو ضرورت پیش آئے اس کو دور کرنا. اور عربک میں ریسٹ روم کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے بیت الخلا کا. بیت گھر کو کہتے ہیں، ایک جگہ، ایک گھر، چار دیواری. خلا خالی یعنی خالی ہونے کی جگہ، یا جہاں پر انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے بیت الخلا. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور یہ اس کے نیچرل ہونے کی نشانی ہے، ایک حقیقی دین ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے ہمیں ہماری ضرورت سے متعلق تمام امور میں گائیڈنس دی ہے. یہ کوئی مصنوعی دین نہیں ہے، کوئی ظاہری دین نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے طہارت کے مسائل شروع کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ باقی مذاہب کی طرح جس میں کوئی طہارت سے متعلق، طہارت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، وہاں دین اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کی نشاندہی کی ہے جو ہماری ضرورت سے متعلق ہے. اور اس پر صحابہ کرام پراؤڈ کیا کرتے ہوتے تھے. سلمان فارسی سے مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اچھا تمہارا نبی تو تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے. تو انہوں نے بہت پراؤڈ ہو کے کہا تھا ہاں میرا نبی تو مجھے یہ بات سب کچھ سمجھاتا ہے، ہر چیز میں گائیڈنس ہے، کہیں پہ کنفیوز نہیں رکھا گیا اچھا اس کو کیسے کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکی اور صفائی کے بعد ہی عبادات قبول ہوتی ہے. تو بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے. حالانکہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ہمیں دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور اگر ہمیں دعا یاد ہے اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں دن میں کتنی دفعہ جاتے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک آٹومیٹکلی اجر سمیٹ رہے ہیں. آپ کو کچھ ایفرٹ نہیں لگانی پڑ رہی، کچھ اور ایکسٹرا الگ سے نہیں کرنا پڑ رہا، بس آپ نے دعا پڑھنی ہے اور پھر آپ نے ریسٹ روم میں جانا ہے اور باہر نکلنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور اسی میں آپ کے لیے اجر ہے. سنت کی پیروی کا بھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کا بھی اجر، اور دعا بھی پڑھ لی، مسنون طریقے سے چلے گئے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ابھی بھی آپ میں سے کسی کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث سے مراد ہوتی ہے وہ حدیث جو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث روایت ہے. تو اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ چاہتی ہوں، بکا ساتھ تیرے، من الخبث ناپاک جنوں، والخبائث اور ناپاک جنیوں سے. عرب عام طور پر جنات یا شیاطین سے پناہ مانگا کرتے ہوتے تھے جب بھی وہ کسی جگہ جاتے، کسی ویرانے میں جاتے. اور اس دور میں تو اس طرح سے ریسٹ روم نہیں ہوا کرتے تھے، تو کوئی بھی جاتا تو وہ ویرانے میں الگ جگہ پر جاتا. تو وہاں جا کر عربوں کے ہاں یہ ایک عام رواج تھا کہ وہ جنات یا شیاطین سے پناہ مانگا کرتے کہ اس جگہ کے جن یا اس جگہ کے شیطان ہمیں اپنی پناہ میں رکھنے، یعنی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا.
تو اسلام میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے. اور جن صرف ویرانے میں ہی نہیں ہوتے کہ ہم کہیں آج تو ہم ویرانے میں نہیں جا رہے، بلکہ گندگی اور نجس والی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھنا ضروری ہے ہماری اپنی حفاظت کے لیے. واپسی میں کیا پڑھنا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، یا اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں. تو غفرانک سمپل سی دعا ہے. ہم بیت الخلاء سے آ رہے ہیں اور نکلتے ہوئے غفرانک پڑھنے کہا جا رہا ہے، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ انسان کا کچھ اس کے اندر رک نہیں جاتا ہے. آپ دیکھیں جن کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ کس قدر پیچیدہ ہو جاتے ہیں، کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور انسان خود کو خود سے باوجود کوشش کے پاک نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ اگر آپ کے لیے آسانی کرتا ہے اور آپ جو جس حاجت میں ہیں، جس ضرورت میں ہیں وہ پوری کر پاتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. اور ہر موقع پر پھر ہمیں اللہ سے ہی بخشش مانگنی ہے کہ یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ جس تکلیف میں تھا تو نے اس سے مجھے نجات دی. اور یہ تکلیف ہم محسوس کر سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ریسٹ روم موجود نہ ہو اور جانے کی ضرورت ہو اور ہم نہ جا پا رہے ہوں، تو وہ جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اور ہمیں پرسکون کرتا ہے. تو یہ اللہ کی ہم پہ رحمت ہے. تو ہمیں آگے سے کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی پھر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور اگر غلطیاں ہو رہی ہیں اس پہ بخشش مانگنی ہے. اگر دعا پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اندر جا کر بیٹھ کر وہاں پڑھیں. اگر اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے تو شروع میں ایسے کر سکتے ہیں، مثلا آپ اندر داخل ہو گئے، پھر یاد آیا تو باہر آئیں، دعا پڑھیں اور پھر جائیں. اور اب اندر جا چکے ہیں اور بیٹھ چکے ہیں اور اس کے بعد خیال آتا ہے، پھر نہیں آپ دعا پڑھیں گے. ریسٹ روم میں کسی طور پر بھی دعا پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر تھا اتار دیا کرتے ہوتے تھے. اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر وہ سارے جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ کیا ایسا لاکٹ پہنا جا سکتا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہو یا جس پر اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے، کچھ اور طرح کے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے تمام قسم کی چیزوں کو پہننے سے اسی لیے منع کیا جاتا ہے، خاص طور پر کہ اس کو لے کر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اس کی بے ادبی کے مترادف ہے کہ ہم اس کو پہن کر ایسی جگہ پر جائیں، گندگی والی جگہ پہ جائیں. چاہے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی سمجھتے ہوں کہ ہمارے ریسٹ روم سب کچھ بہت پاک صاف ہوتا ہے، لیکن بہرحال جس وقت ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ایسی لاکٹس کو پھر ایوائڈ ہی کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کو پہننے سے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو. اگر آپ کے پاس ہے اور آپ پہننا چاہتے ہیں، شوق ہے، تو پھر اس کو اتنا سا پہنے کہ جس میں آپ ریسٹ روم یوز نہ کریں، اور اگر کرنا ہو تو اس کو باہر اتار کر جائیں گے. کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کی بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے. دائیں ہاتھ سے دھونا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. استنجا یعنی کہ خود کو جب اس کے بعد پاک صاف کرنا ہے، دھونا ہے، تو اس وقت بھی دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہینڈ البتہ یوز کرنا ہے، رائٹ ہینڈ نہیں کرنا، لیفٹ کرنا ہے لیکن یوز کرنا ہے.
کچھ لوگ صرف شاور سے پانی ایسی پھینک کر وہ سمجھتے ہیں کہ دھونا کافی ہوا. یہ دھونا کبھی بھی کافی نہیں ہوتا ہے. اچھی طرح سے محسوس کر کے تسلی کرنا ضروری ہے، اسے مکمل طور پہ کلیئر کرنا ضروری ہے. ایسے ہی پانی پھینک دینے سے ہو سکتا ہے کوئی ڈسچارج ہو، کچھ اور ایسا ہو، کچھ چکناہٹ ہو جو کہ ایسے پانی سے صاف نہیں ہوگی. اس کو آپ کو صحیح طرح سے ہاتھ سے ہی صاف کرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یعنی کہ واش کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا اور کھانے کی چیز پر پھونک نہیں مارنی ہے. جس طرح چائے پینے لگے ہیں تو ٹھنڈی کرنے کے لیے جلدی جلدی پھونکے مار کے ٹھنڈی کریں، یا نوالا کوئی گرم ہے اور دیر ہو رہی ہے تو نوالے کو ٹھنڈا کر کر کے، اور اکثر مائیں ایسے بچوں کے سامنے کر کر کے انہیں کھلا رہی ہوتی ہیں ٹھنڈا کر کے. تو یہ چیز سختی سے منع کی گئی ہے، اور یہ تو اس وقت منع کی گئی تھی. آج سائنس بھی یہ شو کرتی ہے کہ انسان کے منہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو زہریلی گیس ہے، اس لیے پھونکنے سے منع کیا گیا ہے. وہ خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ہمارے جب ہم پھونکے مارتے ہیں تو اس کھانے میں چلی جاتی ہے اور وہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو حکمتیں ہیں سائنٹیفکلی، لیکن ہمیں اس سے منع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کھانے والی چیز، پینے والی چیز پر پھونکے نہیں مارنی چاہیے. طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. نہیں کہنے کو یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہی انسان کی شناخت کا باعث بنتے ہیں، اس کو مسلم شو کرتے ہیں کہ وہ کس طرح چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر رہا ہے. ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ دین پر عمل کرنا ہے تو بہت بڑی بڑی چیزیں سوچنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو انسان کرنا شروع کرے تو اس کی زندگی آسان بھی ہوتی ہے، اسے مزہ بھی آتا ہے، اور ہر لمحے ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. اب کھانا کھا رہے ہیں تو دعا پڑھنی ہے، اور اب واش روم جا رہے ہیں تو پڑھنی ہے، سونے لگے ہیں تو پڑھنی ہے دعائیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، فلاں کام کر رہے ہیں تو کرنا ہے. تو اسی میں انسان کے دین پر عمل پیرا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو وضو کرتے ہوئے کہ ہر چیز جو ہم کریں گے ہاتھ دھوئیں گے، اور اسی طرح سے جس طرح بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو رائٹ سائڈ پہلے اور لیفٹ سائڈ بعد میں. اسی طرح کنگھی کرتے ہوئے بھی، اور اسی طرح جوتا پہنتے ہوئے بھی. بچپن سے اپنی عادت بھی ڈالیں اور بچوں کی عادت ڈالیں. جب جوتا پہنانے لگے تو انہیں کہیں پہلے ہم رائٹ پہنیں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہنا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایسے سکھایا ہے تاکہ بچوں کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے. پھر راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو. لعنت والا کام، اور آپ جانتے ہیں لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ یعنی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جو راستہ ہوتا ہے کوئی بھی، اور سایہ دار جگہ، جس طرح کہیں پہ کوئی ٹری ہے یا کوئی اور سائے والی جگہ ہے، وہاں پر رفع حاجت کرنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ایسی جگہوں پہ رفع حاجت کرنا لعنت والا کام قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے اور روایات کے مطابق کن جگہوں پہ ہم رفع حاجت نہیں کر سکتے؟ ایک تو قبرستان میں، اس سے منع کیا گیا ہے. قبریں ہیں، ان کی ایک تعظیم ہوتی ہے، وہاں پر فارغ نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی غسل خانے میں، غسل خانے یعنی کہ جو شاور والی جگہ ہے، وہاں پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے پھر صفائی کرنی، اور بچوں کو بھی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ اس جگہ پہ کریں. جو مخصوص جگہ ہے اسی میں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے کھڑے پانی میں، جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پر بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے. بہتے پانی میں تو خیر ہوتی ہے، کھڑے پانی میں نہیں کرنا چاہیے. پھر استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے
یا پانی استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ مٹی کے 3 پتھر کہہ لیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہوں، ان سے اگر آپ کریں گے، پانی میسر نہیں ہے تو 3 استعمال کریں گے تاکہ صحیح مکمل طور پر انسان کی تسلی ہو، ایک کر کے پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اور ایسے ہی اسی کو دیکھتے ہوئے علماء پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کیس آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے، آپ ٹیشو یوز کر رہے ہیں، تو اس کو بھی 3 کی تعداد رکھیں تاکہ آپ مکمل طور پہ صحیح طرح سے اپنے آپ کو اس شک سے پاک کر سکیں گے کسی قسم کی کوئی گندگی باقی ہے۔ ایسے ہی گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں میں جسٹ ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، گوبر میں بھی اور ہڈی میں بھی، اور اکثر ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہڈی جنوں کی غذا ہے، جن کھاتے ہیں ہڈیاں، اور اس لیے اس کو ناپاک کرنے سے ایک اور حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ یہ جنوں کی غذا ہے تو اس کو ناپاک یا گندا نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور بچی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے۔ بچی یعنی کہ ایک ڈنڈا سا جس طرح ہوتا ہے، وہ اٹھا کے ساتھ لے کے جاتے۔ اور وہ کیوں لے کے جاتے تھے؟ تاکہ زمین کو نرم کیا جا سکے، چھینٹے نہ پڑیں، اور واپس مٹی بھی اوپر ڈالی جا سکے فارغ ہونے کے بعد اس جگہ پر۔ پھر ایسے ہی چونکہ دور دور جنگلوں میں ویرانے میں جایا کرتے تھے رفع حاجت کے لیے، تو جانوروں سے بچاؤ کے لیے بھی کہ کوئی راستے میں کچھ ایسا ہو تو پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے انسان اپنا بچاؤ کر سکے، اور پردے کے طور پہ بھی کہ زمین پر گاڑ کر کپڑا ڈال دیا جائے تو ایک تھوڑی سی اوٹ ہو جائے گی۔ پھر مقاصد کے لیے بچی بھی ساتھ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو پانی ہے تو سب سے بیسٹ ہے، پانی سے ہی طہارت کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سارے کنٹریز جن میں ہمیں ایسی سہولت میسر نہیں ہوتی ہے کہ پانی ریسٹ رومز میں ہو، وہاں پر اپنے پاس چھوٹی سی بوتل رکھیں اور اس میں پانی لے جائیں، پہلے ٹیشو سے صاف کر لیں مین اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی یوز کر لیں، صحیح طرح سے صفائی ہو جائے گی۔ یا ویٹ ٹیشو اپنے پاس رکھ لیں، یا پھر جس طرح سے ریسٹ رومز میں ہوتا ہے ہاتھ صاف کریں گے، ٹیشو ہوتے ہیں باہر، وہ تھوڑے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو بھی لا کر کے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ مختلف طریقے یوز کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی پاکی اور صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ شیطان ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گمراہ کرتا ہے، پہلے وہ ہمیں پاک نہیں ہونے دیتا، نہیں اب کیا بوتل پتہ نہیں کہاں سے لے کر آؤں، کیسے صاف کروں، اب اچھا نہیں لگتا سب کے سامنے میں ٹیشو گیلا کر کے لے کے جاؤں، اچھا اب پاک نہیں ہوئے ہیں، صحیح طرح تسلی نہیں ہوئی ہے، اب تنی کپڑے بھی گندے ہو گئے ہیں، اب نماز کا ٹائم ہے، نہیں ایسے نہیں مجھے تسلی ہوتی کہ اب میں نماز پڑھوں، گھر جا کے ہی پڑھوں گی۔ اور اگر گھر آئے نا اور اس سے پہلے ہی موت آ گئی تو پھر اس لیے ایسی چیزوں میں بہت زیادہ شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سمپل سی چیزیں ہیں، آج کل ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو لیتے ہوئے کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ سلمان فارسی سے جس طرح میں حدیث بتا رہی تھی کہ مذاق میں ان سے کہا گیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پیخانے کی بھی، وہ بھی بتایا کہ کیسے کرنا ہے۔ سلمان فارسی اس پر شرمندہ نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی 3 کم از کم پتھر ہونے چاہیے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آخری روایت جو آج ہم کریں گے وہ ہے، آخری مسئلہ، نماز سے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ وضو کرنا تو لازمی ہے، بیت الخلاء جانا ہے؟ نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو ریسٹ روم استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں پھر واش روم جاتی ہوں۔ اچھا وہ جلدی سے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، پھر سارا دھیان یہ ہوتا ہے کہ کب نماز ختم ہو اور کب میں جاؤں اور کب میں ریلیکس ہوں، اور نماز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔
جس سے سختی سے منع کیا گیا. ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں خشوع و خضوع ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے اللہ کی طرف. یہ ہم سراسر صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور جب اس طرح ضرورت ہو تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈسچارج یا ایسا ہمیں فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اس سستی میں کہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا دوبارہ سارا پھر مشکل ہوگی، اب ٹائم نہیں ہے جلدی سے ختم کروں پھر کھانا کھانے بیٹھوں یا پھر میں بعد میں کروں گی، تو وہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے. تب یہ نہیں کہ جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد جاؤں گا، نہیں، کیونکہ اس میں اس کا پھر دھیان نہیں ہوگا، اس لیے منع کیا گیا ہے. اور ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے جب کھانا حاضر ہو، کھانا رکھا گیا، کھانا تیار ہے یا کھانا کھانے لگے ہیں یا پیشاب و پخانہ تنگ کر رہے ہوں، تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس وقت نماز ہی نہیں ہے. کھانا بھی تیار ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے جلدی سے نماز سے فارغ ہونا، تو وہ دھیان سارا کدھر ہوگا کہ اچھا جلدی سے نماز ختم اور کھانا کھائیں، تو اس میں بھی خشوع و خضوع نہیں ہوگا. تو اصل مقصد اللہ کے سامنے حاضری اور اپنے دل کا اپنے جسم کا حاضر ہونا ہے. اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو پھر یہ سوائے دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں ہے خود کو. آج کے لیے اتنا ہی ہم کریں گے، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم نیکسٹ کلاس میں بھی کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ آیات پر جانے سے پہلے ہوپ فلی کہ آپ کو گرامر کے جو رولز ہم نے اب تک کیے ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا چیک ہو کہ آپ کو کتنے سمجھ آئے ہیں. اس لیے اس دفعہ آپ کو گرامر میں تھوڑا سا ہوم ورک ملے گا، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. آپ سب نے اس ہوم ورک کو کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے گروپ انچارجز کو سبمٹ کرانا ہے. بہت سمپل سے ہے، بہت لمبا ٹائم نہیں ہوگا، چاہے آپ انہی پیجز کا پرنٹ لیں اور اس پر کر لیں یا چاہے آپ خود سے لکھ کے کر لیں. تو درصل الفاظ کے اسم فعل حرف کو الگ کرنا ہے فرسٹ کویسچن میں، یعنی آپ نے اس میں جو کہ انڈر لائن ہے ورڈز ان میں بتانا ہے کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اور یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے صرف آپ نے سمپلی یہ لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے فعل کی نشانیاں ہم نے کچھ کی ہوئی ہیں، اسم کی نشانیاں کی ہوئی ہیں، اور حرف بھی ہمیں پتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے، اکیلا کوئی میننگ نہیں دے رہا ہوتا. علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں. علامت پہچان کر یعنی دخلتا ہے یا جئتی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اگر کسبت ہے تو کیا ہوگی؟ یرزقو ہے، یا شروع میں لگ رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ دخلتا داخل ہونا، جئت آنا، کسبہ کمائی. ان کی میں میننگ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے کر سکیں. اور آگے رزق، نعلم، سوری ہاں نعلم ہی ہے، نعلم میں علم، اس نے میں علم والا ہوں یا ہم ہیں یا وہ ہیں، یا آپ نے لکھنا ہے. تقولو قول سے ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اعبدو عبادت سے، خلقتو تخلیق سے پیدا کرنا، اور یقتلو قتل سے ہے. تو غور سے دیکھ کر آپ نے ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. پھر ایسے ہی تھرڈ کویسچن ہے ترجمے کی مدد سے مناسب علامت لگائیں. ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، تو بھر گئی ہے، تو تو کے لیے ہم کیا ورڈ کیا لیٹر یوز کرتے ہیں وہ آپ نے امتلا تا ہوگا، امتلاتی ہوگا، امتلاتو ہوگا، یا تا سکون کے ساتھ ہوگا، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. ایسے ہی میں نے فضیلت دی تو فضل کے آگے کیا آئے گا؟ اس مونس نے جھوٹ بولا، میں عبادت کرتا ہوں، اس میں شروع میں کیا آئے گا؟ چونکہ یہ اب فعل مضارع ہو گئے ہیں تو حمزہ آئے گا، تا آئے گا، یا آئے گا یا نون آئے گا. تو پیدا کرتا ہے، ہم کہیں گے، تو اس میں آپ نے وہ نشان ڈالنا ہے. اور مذکورہ علامت کے سامنے ترجمہ تحریر کریں، یعنی فورتھ کویسچن ہے جو علامتیں دی گئی ہیں ان کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اگر تو اینڈ پہ آ رہا ہو، تی اینڈ پہ آ رہا ہو تو کیا ہوگی؟ الف شروع میں آ رہا ہو یا تا شروع میں آ رہا ہو یا تا سکون کے ساتھ آ رہا ہو تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ نون آ رہا ہو شروع میں تو کیا ہوگی؟ یا آ رہا ہو، تا آ رہا ہو، اور یا دوما کے ساتھ آ رہا ہو. ایک سمپل یا ہے اور ایک یا دوما کے ساتھ ہے. تو اب ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کی نشانیوں میں کہ اگر دوما کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے.
تو وہ کیا ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے. تو ہوپ فلی کر کے آپ کے جو تھوڑے بہت کانسیپٹس میں کچھ مسئلہ ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ کے گروپ انچارجز آپ کے گروپس میں اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے. آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 113 اور 114 کریں گے, اور اس کی تجوید میں آج سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے دوبارہ سے. تجوید کے رولز ہر ویک آپ کا ایک رول ہوا کرے گا جس کے آپ نے نشان بھی لگانے ہیں اور گروپ انچارج آپ سے پوچھا بھی کریں گے. آج کا جو آپ کا کام ہے وہ ہے الف مدہ کا. الف مدہ کا آپ نے اپنے لیسن میں نشان لگانا ہے اور اس کو دوبارہ سے اپنے گروپ میں ریویو بھی کرنا ہے. الف مدہ کب ہوتی ہے؟ الف سے پہلے جب بھی فتحہ زبر آ رہی ہو تو ہم اس الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں. جیسے کہ پہلے ہی ورڈ میں ہے وقالت الیہود, وقالت ال نہیں پڑھنا, وقا الف کو لمبا کرنا ہے اور اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے فتحہ یعنی زبر آ گئی ہے تو اس صورت میں الف لمبا ہوگا. تو آپ نے سارے الف مدہ کے لکھ کر نشان لگانے ہیں. یہ ریویو کرنے کے دو مقاصد ہیں, جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریویژن ہو اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ دوبارہ سے ایک متعارف ہو جائیں اور ان کو بھی سمجھنا آسان ہو انشاءاللہ. اب اس کی تلاوت سنیں پھر ہم آگے انشاءاللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ترجمہ دیکھیں آیت نمبر 113 سے. وقالت اور کہا الیہود یہود نے قالت قول کی جمع ہے اور تا آخر میں لگا ہوا ہے چونکہ کسی گروہ کسی فرقے کی طرف نسبت ہے تو اس کو مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ تا سکون کے ساتھ مونس کی نشانی کے طور پہ آتا ہے اور اس نے کہا ایک کے لیے. لیکن جب اس طرح جمع آ رہی ہوتی ہے کسی گروپ کسی کے لیے تو وہ بھی واحد ہی کنسیڈر ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ تھا وقالت الیہود. جب ملا تو یہ بن گیا وقالت الیہود. تو یہاں پہ اس تی سے مراد تم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اصل میں یہ سکون والا تھا. تو وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست یہ بھی لیست تھا مونس کے طور پہ نہیں ہے النصارى نصارى علی شیئن علی اوپر شیئن کسی چیز کے شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے شیء یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے. وقالت اور کہا النصارى ال اسپیسیفک کرنے کے لیے پراپر ناؤن ہے لیست نہیں ہے الیہود یہود علی اوپر شیئن کسی چیز یعنی کسی چیز پر نہیں مراد وہی کہ یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے. وَهُمْ حالانکہ وہ وا کی ٹرانسلیشن اور ہوتی ہے لیکن یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم کہیں گے حالانکہ وہ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں یا وہ کے لیے آ رہا ہے واو نون آخر میں جمع کا ہے اور تلو اس کا روٹ ورڈ ہے واو یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے تو یتلونا تلا یتلو تلاوت وہ تلاوت کرتے ہیں الکتاب کتاب کی. ال اسپیسیفک کرنے کے لیے پراپر ناؤن ہے کتبہ کتبہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کذالک اسی طرح ہم بہت دفعہ کذالک کا ورڈ پڑھ چکے ہیں. قال کہا قال قول سے ہے قاف واؤ الذین انہوں نے جو الذین بھی بہت دفعہ آ چکا ہے اس میں موصول ہے پچھلے والے کو اگلے والے کے ساتھ جوڑتا ہے. کذالک اسی طرح قال کہا الذین انہوں نے جو لا نہیں یعلمون یا وہ علم علم واو نون جمع کے لیے ہے نہیں وہ علم رکھتے مثلا مثل مانت لائک قولہم ان کی بات کے قول بات ہم ان کی بات کے ان کی طرح کی بات. فاللہ پس یا تو اللہ یحکم وہ فیصلہ کرے گا یا وہ اور ہا کاف میم حکم سے ہے حکم حاکم کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا ایسا فیصلہ کرنے والا جس کو نافذ بھی کیا جائے ایسا فیصلہ جس میں ظلم و زیادتی کو روکا جائے وہ حکم ہوتا ہے یحکم ہوتا ہے. اور جو نافذ بھی ہو اب کیا ہوتا ہے جو قاضی ہوتا ہے جج ہوتا ہے وہ بھی ایک فیصلہ کرتا ہے لیکن لازمی نہیں کہ وہ نافذ ہو جائے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. لیکن جو حاکم ہوتا ہے جو مین سب کچھ لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر یحکمو کا ورڈ یوز ہوا ہے یقدی نہیں ہوا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا یعنی قضا سے بلکہ یحکمو کی ورڈ یوز ہوا ہے یعنی وہ فیصلہ کرے گا ایسا فیصلہ جو کہ نافذ بھی ہوگا جو کہ ظلم و زیادتی سے پاک ہوگا. بینہم بین درمیان ہم ان کے درمیان یوم دن القیامتی قیامت کی. یوم دن یوم ہم جانتے ہیں مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. قیامہ
قیامت کے. قاف واو میم قوم. قام یقیم قیام. اور یہ کیا ہے؟ اصل میں کھڑا ہونا. قیامت کا دن کھڑے ہونے کا دن ہے، سب کے اٹھائے جانے کا دن ہے، قبروں سے نکالے جانے کا دن ہے، تو اس لیے یوم القیامہ کہلاتا ہے. فی میں ما جو کانو تھے وہ الف جمع کے لیے آ رہا ہے. کانا اگر ہوتا تو ٹرانسلیشن ہوتی تھا. کانو ہے تو اب ہے تھے وہ. کاف واو نون کون اس کا روٹ ورڈ ہے. فی ہی جس میں، فی میں ہی اس یعنی اس میں یا جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، یا وہ واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے اور اختلاف رہ گیا یعنی اختلاف کرنا. اختلاف و یختلف و اختلاف کسی کا پیچھا کرنا اصل میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اور جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کا پیچھا، اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرے اعتبار سے یختلفون. ومن اور کون، و اور من کون. من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے سے، من کی ہوتی ہے جو یا کون. ازلمو ازلمو بڑا ظالم ہے. ازلمو اس میں تفضیل ہے. تفضیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایسا اسم جس میں ایک کو دوسرے سے فضیلت دی جاتی ہے، برتری دی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ازلم بھی ویسے ہی ورڈ ہے. ازلم بڑا ظالم ہے، یہ جو سب سے بڑا، کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ممن اس سے جو، من سے، من جو، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو، یعنی سب سے بڑا ظالم ہی یہ کنسیڈر ہوتا ہے. منع جو منع کرے، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں منع کرنا. مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے. جب اس طرح کر کے کوئی ورڈ آتا ہے مساجد اللہ، تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہاں پر مساجد؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ کی مسجد، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، تو یہ اسم ہی کنسیڈر ہوتا ہے، اسم ہے. مساجد اسم ہے، فعل نہیں ہے، اور یہ اسم ظرف ہے. اب یہ کچھ میں اسم بول رہی ہوں، لازمی نہیں کہ آپ کو ساری سمجھ ہی آئے اور سارے یاد ہی ہوں. یہ جب ریپیٹ ہوتے رہیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے. اسم ظرف ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ کسی جگہ کا یا کسی زمانے کا بتا دے رہا ہوتا ہے، کسی جگہ کا بتا رہا ہوتا ہے، خاص اسپیسیفک کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ وزن ہوتے ہیں، یہ کہ ان پر اس طرح کے ورڈ بن رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مساجد جمع ہے مسجد کی، تو جو اسم ظرف ہوتا ہے یعنی ایسا اسم جس میں ظرف، و ظرف کیا یعنی اس کے ٹائم کے متعلق ہمیں پتہ چل رہا ہو، اس چیز کے زمانے کا یا اس کی جگہ کا پتہ چل رہا ہو، ایسا اسم، ایسا ورڈ. مسجد کیا ہوتی ہے؟ جس میں سجدہ کیا جاتا ہے. اس کے دو وزن ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے انداز میں آتا ہے، ایک مفعل، ایک مفعل. مفعل یا مفعل، جیسے کہ مسجد، مفعل. کیا فرق ہے؟ روٹ ورڈ تینوں آ رہے ہیں، فاعل لام کی جگہ پہ مفعل میں، میم شروع میں ایکسٹرا لگا ہوا ہے، اعراب وہی لگنے ہیں. جیسے کہ مسجد، مجلس، مجلس کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے کی جگہ. منزل، منزل کہتے ہیں گھر کو، رہنے کی جگہ. ایسے ہی جو دوسرا والا ہے وہ کیا ہے؟ یا مفعل کے وزن پر ہوگا اس میں ظرف، یا مفعل کے وزن پر ہوگا. مفعل جیسے کہ مکتب، مکتب پڑھنے کی جگہ. مشرب، یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، مشربہم، مشرب یعنی اپنے پینے کی جگہ، گھاٹ کی جگہ. پھر مقتل، قتل کی جگہ جہاں پہ قتل ہوئے. پھر مخرج، آپ نے اکثر کبھی دیکھا ہو عربک کے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے مخرج، نکلنے کی جگہ. تو اس طرح کے دو یہ وزن ہیں یا دو سٹرکچر ہیں
جن پر اگر کوئی ورڈ پورا اتر رہا ہوتا ہے، جن پر اترنا، یا یہ کہیں کہ اس میں ظرف ہوتے ہی اس طرح کے ورڈز ہیں، یا وہ مفاعل کے وزن پہ ہوں گے یا مفعول، یا مسجد ہوگا یا پھر مخرج ہوگا، یعنی یا مفعل عین کے نیچے جو تھرڈ کلمہ ہے اس کے نیچے کسرہ آئے گی یا فتح آئے گی، ہوگا یہی اسٹرکچر. اور اس کو ہم کہتے ہیں اسم ظرف، ایسا اسم، ایسا نام جس سے کہ ہمیں اس جگہ کے متعلق پتہ چل رہا ہو، یا اس ٹائم کے متعلق، اس زمانے کے متعلق پتہ چل رہا ہو. بہرحال مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں. تو یہاں پر میں اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہی تھی کہ مساجد یہ بھی اسم ہے، چاہے اس پر الف لام نہیں آ رہا، چاہے اس کے اینڈ میں تنوین نہیں آ رہی، جیسے کہ کتاب اللہ، جیسے کہ رحمت اللہ، جیسے کہ رسول اللہ، یا کچھ بھی اس طرح کے، تو وہ دونوں اسم ہی ہوتے ہیں. ان کے یذکر، ذکر کیا جائے، ہم پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع اگر اس کے شروع میں ضمہ آ رہی ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر فتح آ رہی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ کیا جائے یا کیا گیا. تو اسی لیے ہم یہاں پہ کیا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کہ ذکر کیا جائے یا ذکر کیا گیا، جس طرح مثلا. تو یہاں پر ہم یہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے ہیں وہ ذکر کرتا ہے. دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے نا، وہ ذکر کرتا ہے، ٹرانسلیشن کب ہوگی؟ یا وہ ذکر کرے گا اس کی، اگر یہ ہوتا یذکر، تو این یذکر کہ ذکر کیا جائے، فی ہا، فی میں ہا ان، اسمہ، اسم نام کو کہتے ہیں، ہو اس کا، کس کا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا. واو وسعا، اور وہ کوشش کرے. اسم لکھا ہوا ہے روٹ ورڈ، اور سین میم واو بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہی والا جو کہ السماوات کا روٹ ورڈ ہے، وہی اسم کا بھی ہوتا ہے. اور سمو کہتے ہیں بلندی کو. تو اسم سے بھی انسان کا نام بلند ہوتا ہے، یعنی کہ پتہ چلتا ہے، اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. تو اسی لیے اسم بھی سمو سے، روٹ ورڈ سے ہے. وسعا، اور وہ کوشش کرے. صحیح، صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں ہم، صحیح دوڑ لگانے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کو کہتے ہیں، بھاگنا، بھاگ دوڑ کرنا. وسعا، اور وہ کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے. فی میں خرابیہا، اس کی خرابی، کس کی؟ مساجد جو ہیں ان کی. خراب ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. خراب کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا. اور عربک میں سے مراد تو ویرانی بھی ہے، یعنی ان کی خرابی یا ان کی ویرانی میں. اولئک، یہی لوگ ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں. اولئک کس کی جمع ہے؟ ذالکا کی، تلکا کی، یا ہاذا ہاذہ کی؟ سوچیں. ذالکا کی جمع اولئکا ہوتی ہے، اور ہاذا کی جمع ہؤلائی ہوتی ہے. یہ سارے اسم اشارہ ہیں. اسم اشارہ یعنی اسم، یہ بھی نام ہی کنسیڈر ہوتا ہے، اسم کے اندر ہی آتا ہے، ایسا اسم جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں. تو اولئک اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے، تو کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم اشارہ ہے. الذین کیا ہے؟ فعل ہے، حرف ہے، یہ اسم ہے. الذین اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں موصولہ ہم نے کہا، وہ اسم جو کہ ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. تو اس طرح آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ سارے اسم ہیں. اس طرح کے ورڈز جو آ رہے ہوتے ہیں، حاضی ہی، اب آپ کنفیوز ہوں، حاضا، حاضی ہی، ذالکا آ رہا ہے کہ یہ حرف ہے، کہ یہ فعل ہے، کہ یہ اسم ہے. تو یاد رکھیں یہ سارے اشارہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں. تو یہ سب اسم ہی کنسیڈر ہوں گے. ما، نہیں، کانا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے، لہم، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا، یا وہ دخل، داخل ہوں. واو جمع کے لیے آ رہا ہے، چونکہ آگے ضمیر لگی ہے اس لیے اس کا الف ڈراپ ہو گیا ہے. وہ داخل ہوں، ہا ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے. خائفین خوف سے ہے، خائف ہونا، خوف زدہ ہونا.
خائف کی جمع ہے اصل میں، یانون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، ڈرتے ہوئے، خائف ہوتے ہوئے، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان کے، فی الدنیا دنیا میں، دال نون واو دنو اس کا روٹ ورڈ ہے، ادنا سے دنیا ہے، ادنا کیا ہے؟ حقیر چیز، تو دنیا حقیر ہے، کم تر ہے آخرت کی نسبت، خزیون رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اور لا کے لیے، ہم ان کے، فی الآخرتی آخرت میں، آخرت آخر میں آنے والی اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، بعد میں آنے والی، اور جو اعلیٰ بھی ہے، عذاب عذاب ہے، عین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے، عظیم بہت بڑا، عظیم عظمہ سے ہے، عین رو میم، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، لی کے لیے، اللہ اللہ، المشرق مشرق، الشروع میں لگ کے پراپر ناؤن بن گیا، یعنی اس میں معرفہ ہے، یہ اس میں نکرہ نہیں ہے، والمغرب اور مغرب، غین روابا غرب اس کا روٹ ورڈ ہے، پس اینا اینا کہیں بھی، ماں جو جس طرف بھی، اینما جس طرف بھی، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف بھی، تولو تم منہ کرو گے، ولا تولا تولی منہ موڑنا، تم منہ کرو گے، اور یہ تولا یا تولو یہ عربک کے ان ورڈز میں سے ہے جس کے دو اپوزٹ میننگز ایک ہی ورڈ کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اشترا خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت دونوں ہوتے ہیں، ایسے ہی تولو کا میننگ توجہ کرنا بھی ہوتا ہے اور منہ موڑنا بھی ہوتا ہے، تو تم کہیں بھی توجہ کرو، تم کسی طرف بھی منہ موڑو، فَثَمَّ تو وہی ہے، فا پس ثم وہی ہے، وجہ اللہ وجہ چہرہ، اللہ ہی اللہ کا، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا؟ اللہ کا چہرہ اسم ہوگا کیونکہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے، تو اس میں ضروری نہیں کہ شروع میں الف لام لگا ہو یا اینڈ پر تنوین آ رہی ہو، ایسی صورتوں میں ہم اس کو بھی اسم ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور وجہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں چہرے کو کہتے ہیں، ان بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، اور واسع علیم وسعت والا، علیم عالم نہیں ہے، علیم ہے یعنی بہت جاننے والا ہے، اور یہ والے جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں مبالغہ، یعنی وہ والے اسم، وہ والے نام جن میں کہ مبالغہ ہے، یعنی کہ جو نارمل سے زیادہ ہے، عالم ہوتا ہے علم رکھنے والا، اور علیم ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، اور پھر اعلم جو اس میں تقدیر ہم نے پہلے کیا ہے جس طرح کہ علم، وہ ہو جاتا ہے پھر سب سے زیادہ علم والا، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لی، اخذا سے ہے لے لینا، بنا لینا، اللہ اللہ نے بنا لی، ولدن کوئی اولاد، ولد ویسے بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اوور آل جنس میں اس میں ولدن کوئی اولاد، سبحانہ سبحان، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، ویسے بھی پڑھتے ہیں اس کو سبحانہ پاک ہے، وہ یعنی کہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماواتی فی میں، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین میں، کلن سب، لہو اسی کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، قانتا قانت کی جمع ہے فرما بردار ہونا، قنوت بیسی سے ہے، اور بہت پیارا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کرنا، اپنے آپ کو بالکل عاجز کر کے، ہمبل کر کے، اور اس میں ہمیشگی کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کرنا، یعنی کبھی کی کبھی چھوڑ دی، اس میں سکوت کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی خاموشی، ٹھہراؤ، سکوت،
تو ایسا کام جس میں عاجزی بھی ہو، سکوت و ٹھہراؤ بھی ہو، دوام بھی ہو یعنی ہمیشگی بھی ہو، وہ قنوت والا عمل ہے. اور سب کے سب یعنی ہر چیز جو اس زمین پر موجود ہے وہ اسی کی خالق ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی فاعفو واصفحوا پہ، معاف کرو، درگزر کرو. اور اصل میں معاف کرنا، درگزر کرنا انسان کو بہت سارا فارغ وقت دے دیتا ہے اپنے اوپر کام کرنے کے لیے. ورنہ انسان ہر وقت دوسروں کی غلطیوں، دوسروں کے رویوں اور انہیں پہ کڑتا اور باتیں کرتا، بحثیں کرتا رہتا ہے، اور کبھی ان سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اور نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، اور اس میں بھی وہ اللہ کو پھر بھولے رہتا ہے. نہ وہ صحیح سوتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب معاف نہیں کیا، دوسرے کی باتیں دل میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ تنگ کر رہی ہیں. پھر نماز بھی صحیح نہیں پڑھی جا رہی، کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا. کبھی لوگ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں دوسروں کے رویوں کی وجہ سے، اور سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں دوسری طرف معاف کر دیا، چھوڑ دیا، زندگی آسان، آرام سے اپنا گزاریں، اپنا انجوائے کریں. تو کرنا کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں آیت نمبر 110 میں؟ معاف کر دو اور اپنی تربیت پہ فوکس کرو. جو انرجیز تم دوسروں پر لگا رہے ہو، دوسروں کی فکر کرنے میں کہ وہ ایسا کیوں ہے اور اس نے ایسا کیوں کہا اور اس نے ایسا کیوں کیا، وہ اپنے اوپر لگاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اور یہ تو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے. اس طرح کے ورڈز آتے ہیں، یعنی اس کی طرف دھوڑتے، نفل پڑھنے کھڑے ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، زکوٰۃ دو. وَمَا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی خیر، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. یہ نہ سمجھو کہ کسی کو پتہ نہیں کہ تم نے کیا قربانی دی، تم نے کس دل سے معاف کیا، تم نے کس طرح یہ چھوڑ دیا، اور تم دوسرے کی تکلیف اور اذیت کے باوجود خود کو مسکراتے ہوئے اس کے سامنے لے گئے. تو اقیم الصلاۃ، اپنی تربیت پہ زور، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ بھی بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، تو مال کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے مزمل میں آتا ہے اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے. وہ خیرا واعظم اجرا، اور وہ سب سے بہتر اور اجر میں سب سے زیادہ ہے جو تم نے آگے بھیجا ہوگا. جو آج آگے بھیجا وہی کل ملے گا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نیا گھر بنائیں تو جو کچھ ہم پرانے گھر سے اگلے گھر میں بھیجیں گے، وہاں جا کر ہمیں ایگزیکٹلی وہی چیزیں ملنی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے بھیجا کوڑ کباڑ ہے اور نئے گھر میں جا کے میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہاں پر سب کچھ بہت عالیشان قسم کا زبردست ہوگا. جو میں نے بھیجا ہے نئے گھر میں مجھے جا کر وہی ملنا ہے. اس دنیا کہ گھر میں جو کھیتی میں نے لگائی، جو بیج بوئے، وہی میں نے جا کر کل آخرت کے دن میں کاٹنے ہیں، وہی سب کچھ مجھے ملنا ہے. اب یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں اپنی اس دنیا کی زندگی کو سجانے میں لگی رہتی ہوں، اس گھر کو سجانے کی فکر میں لگی رہتی ہوں، ہر وقت اس کی کلر سکیمنگ اور اس کا کمبینیشن اور اس کے پردے ایسے اور اس کی بیڈ شیٹ ایسی اور اب ایسا ڈیکوریشن پیس اور یہ میچنگ اور ان چیزوں میں لگی رہتی ہوں. یا آخرت کا جو گھر ہے جس میں جا کے میں نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی فکر کرتی ہوں اور اس کو سجانے میں لگی رہتی ہوں. اسی لیے ایسا آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اس دنیا میں بہت دل لگتا ہے اور آخرت میں دل نہیں لگتا، موت سے ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم نے اس دنیا کے گھر کو اتنا سجا لیا ہے کہ اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اور آخرت کے گھر کو اتنا ویران رکھا ہوا ہے کہ اس میں جانے کو دل نہیں کرتا، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کے لیے آخرت اور اللہ کے پاس جانا کیوں اتنی بڑی اٹریکشن تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو دنیا میں وہ قربانیاں دے رہے ہیں
جو اعمال کر رہے ہیں کل قیامت کے دن آخرت میں ان کو سب ملنے والا ہے. جو بھی تم آگے بھیجو گے، جو بھی، چاہے وہ کوئی عمل ہے، چاہے وہ کوئی بات ہے، چاہے وہ کسی طرح کا کچھ بھی ہے، کوئی بھی خیر ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرہ برابر بھی کوئی خیر ہے وہ بھی اس کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر، شرًا، کوئی برا، یراہ، وہ بھی اس کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. کسی کو نہیں پتا چل رہا میں کتنی مشقت سے یہ کر رہی ہوں، میں نے کتنی محنت سے یہ کام کیا، دوسرے نے میری نیت میں شک کیا، دوسرے نے مجھے غلط سمجھا، دوسرے نے مجھے یہ کہا حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان سب باتوں کو چھوڑ دیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے دیکھ لیا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اور اسی نے مجھے بدلہ دینا ہے. ہو سکتا ہے اس دنیا میں مل جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، لیکن کل قیامت کے دن 100% یقینی ہے کہ مجھے اس صبر کا، مجھے اس سب کا بدلہ ضرور ملے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یا یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے. جو ہمارے گروہ سے ہوا، جو ہماری مسلک سے ہوا، جو ہمارے فرقے سے ہوا، بس پکا وہ جنت میں جائے گا. آج بھی ہم بہت سارے اس طرح کے ورڈ سنتے ہیں. جو ہماری مسجد سے ہے، جو ہمارے گروہ سے ہے، جو ہمارے مسلک سے ہے، جو ہمارے فرقے سے ہے، وہ تو ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. باقی کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور نعوذ باللہ کے فتوے ہیں کہ کچھ ممبروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہدایت دے کہ لوگ کیا کہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تل کا مانی جو ہوں، یہ ان کی صرف تمنائیں ہیں، صرف باتیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، ایسا حقیقت میں نہیں ہے. جو مرضی سوچ کے بیٹھ جاؤ، یہ کر لیں گے تو یہ مل جائے گا، اگر یہ وظیفہ کر لیا تو اس سے یہ ہو جائے گا، اگر فلاں وقت میں یہ کر لیا تو اس سے ہو جائے گا. جو ہمیں سنت میں نہیں ملتا، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پتا چلتا، جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے، جس چیز کو آپ نے کبھی سیلیبریٹ ہی نہیں کیا، جس چیز کے غم میں آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی ایسا فنکشن ارینج ہی نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسی چیزیں کی نہیں ہیں، ان کو کر کے آج میں سمجھوں کہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے اور وہ اس سے اللہ اور اس کے نبی بڑے خوش ہوں گے. یہ میری بہت غلط فہمیاں ہیں. ہم نے اتنا کچھ ایسا دین کے نام پر بنا لیا ہے جو کہ ہماری اپنی تمنائیں، خواہشیں ہیں، اور انسان کبھی کبھار اپنی تمناؤں کو ہی شریعت کا رنگ دے دیتا ہے. اتنی آرزو کرتا ہے کہ خود کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے نہیں بلکہ ایسا ہے، یعنی یہ دین میں ایسے ہی ہے، ہمیں ایسے ہی کریں گے تو ہو جائے گا. اسی طرح فالز اور یہ غلط عقائد وجود میں آتے ہیں کہ خود سے خود بناتے جانا اور پھر اس پر امیدیں لگا کے بیٹھ جانا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اچھا اگر واقعی سچے ہو، اگر واقعی ایسا ہے تو کوئی دلیل لاؤ، کچھ بتاؤ، کچھ دکھاؤ، کہاں لکھا ہے، اللہ نے کہاں بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. آج کل اتنے میسیجز اور ایسی چیزیں کامن ہیں، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، اتنے دن میں فلاں چیز مل جائے گی، اور یہ پڑھ لیا تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، فلاں وقت کے فلاں حصے میں یہ اتنی دفعہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ ہم نے صرف وشفل تھنکنگز رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین تک پہنچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو سیکھا ہے اس کو ضرور شیئر کیا کریں، میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں، اور یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جزاک اللہ آپ سب کا. آپ کلاس لیتے ہیں، یہ جزاک اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو ضرور مینشن کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اپنی اٹینڈنس مارک کر دیا کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.